اسی عقیدت اور نسبت دے نال خطیب پاکستان شاہ سوار خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنی عظیم خطاب تو نوازن گے. حضور دے غلام انتہائی توجہ نال عقیدت نال محبت نال آپ دا خطاب سماعت فرمان گے اور تاجدار کائنات حضور درود پاک دا عظیم تحفہ پیش فرمان گے. الصلاۃ والسلام علیکم صحابک یا حبیب اللہ. باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک محبت اور عقیدت نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل، زینت مسند صدارت، پیر طریقت رابر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام حسنین شاہ صاحب ہمدانی زیدہ شرفہ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبد المجید صاحب زیدہ اقبالہ، محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پاک انتہائی محبت اور عقیدت دے نال انعقاد پذیر ہے. مینوں انتہائی محترم جناب ملک انصر عباس سیالوی صاحب نے حکم فرمایا، آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال اللہ پاک مینوں اس پاک بزم وچ حاضر ہون دا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا آنا قبول فرمائے. جتنے احباب تسی اور میں حاضر ہاں، اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. سب واسطے اج دی یہ محفل آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے. جنہ محفل وچ حصہ لیا، جس قدر تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال، جان، رزق، عمر، عمل، گھر بار، روزگار وچ خیر و برکت عطا فرمائے. حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا.
جس دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھئی اس قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے تے کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ ایک چیز ذہن وچ رکھنا کہ قرآن گمراہ کر نہیں آیا، قرآن آیا ہدایت واسطے۔ قرآن وچ ہدایت دا ذکر بھی ہے، قرآن وچ رحمت اور شفا بھی ہے، لیکن اس دے باوجود وہ فرما رہا ہے کہ ہر ایک واسطے نہیں، انہوں کئیاں پڑھ کے گمراہ ہونا ہے تے کئیاں پڑھ کے ہدایت پا جانی۔ گمراہ کس ہونا ہے وہ دی بھی وضاحت قرآن آپ کر دیتی، یعنی ایک ڈھکی چھپی گل نہیں، قرآن واضح کر رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ گمراہ وہ ہوندا ہے جدا مرشد کوئی نہ ہو، جدا راہبر رہنما جدا مرشد کوئی نہیں، وہ گمراہ ہے۔ قرآن آدھا ہدل للمتقین، قرآن چ ہدایت ہے متقیاں واسطے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے للمؤمنین، ایمان آلیاں واسطے، بے ایمانہ واسطے نہیں۔ ان جڑے گمراہ ہو گئے، انسان جدو ایک کلمات پڑھے پھر سوچدا ہے کہ بھئی کون گمراہ ہویا قرآن پڑھ کے۔ میں موٹیاں موٹیاں مثالاں دس دینا۔ قرآن پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی گمراہ ہویا، مرتد کافر ہویا۔ غلام احمد پرویز بے ایمان ہو گیا، حدیث مصطفیٰ دا انکار کر گیا، قرآن اس بھی پڑھیا سی، قرآن یزید بھی پڑھیا سی، قرآن شمر بھی پڑھیا ہے۔ گمراہ ہو گئے، نہیں سمجھ سکے کہ قرآن درس کی دے رہا ہے، بھئی جنہ دیاں قرآن شانہ بیان کر رہا ہے، یزید ہوئے شمر ہوئے انہ دے چیلے چماٹھے ہون، انہ دی لاشاں دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے، وہ سمجھ نہ سکے کہ اے صاحب قرآن دے نواسے انہ واسطے تے قرآن دیاں آیتاں اتریاں، اور نہیں سمجھ سکے۔ رب فرماندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک اساں ایک کلام عربی چ نازل کیتا ہے۔ نال یہ بھی وضاحت کر دیتی کہ کیوں عربی چ نازل کیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ فرماندہ عربی چ اس تو نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ رب فرماندہ میں قرآن عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو، پر نہ تسی عربی نہ میں عربی۔ وہ فرماندہ میں عربی چ نازل کیتا تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے، نہ تسی عربی نہ میں عربی، نہ پیر میرے علی عربی نہ پیر سیال عربی، نہ پیر پٹھان عربی نہ خواجہ نور محمد مہاروی عربی، نہ بابا فرید عربی نہ داتا اجویری عربی نہ خواجہ اجمیری عربی، انہ چو کوئی بھی عربی نہیں۔ ابو جال تے عربی ہے نا، ابو لہب تے عربی ہے نا، عتبہ شہبہ یزید شمر عربی سن نا، قرآن نہیں سمجھ سکے۔ قرآن نو سمجھن تے آیا، حبش دا رہن والا بلال سمجھ گیا، فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا، روم دا رہن والا سہیب سمجھ گیا۔ پتہ اے لگا قرآن نو سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ دا عاشق ہونا بھی ضروری۔ جب تک حضور دی محبت نہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ پورا پورا پڑھ کے لوگاں نو کی درس دیتا جاندہ ہے؟ سارے نبی ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں کہا مولوی آج تک کہ بڑھ کا ماریاں نہیں، کوئی قرآن دی ایک آیت تے پیش کر جدہ ترجمہ ہو، آج تک کسی دی جرت نہیں کوئی پیش کرے کس آیت دا ترجمہ۔ یاد رکھنا قرآن نبی تو دور کرن نہیں آیا، قرآن نبی نال رشتے پکے کرن واسطے آیا، دور کرن نہیں آیا، نیڑے لان واسطے آیا۔ آج لوگ پڑھ پڑھ کے لوگاں نو دور کرن دی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں کہا مالک و مختار اللہ ہے، ہر شہد دین اللہ اللہ ہے، حقیقی کارساز اللہ ہے، احکم الحاکمین اللہ ہے۔ موت و حیات دا مالک کون ہے؟ بولو موت و حیات دا مالک کون ہے؟ موت کون دیندہ ہے؟ پتہ ہے نا تو انہوں
یقینی طور تے کسی مسلمان نو شک نہیں ہو سکدا۔ ہن موت دیندا ہوئے اسرائیل دا وچ کی کام ہے؟ ہن تے چپ کر گئے۔ دھی پتر کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے نا۔ تے جس وقت حضرت مریم نو دتا تے فرماندا فارسلنا الیہا روحنا، اوتھے میں جبریل نو گلیا تے جبریل بھی کیویں آیا؟ فتمثل لہا بشرا سویا، پوری انسانی صورت وچ انسانی روپ وچ آیا۔ اونج ویسے کئی لوگ آدے کہ نور ہو تو بشر نہیں ہو سکتا، بشر ہو تو نور نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کمینیاں جبریل دے نوری ہونے چھک کے آکے نہیں، میں آپ کو لباس بشری پا لیا، اودی نورانیت نو تے فرق نہیں آیا۔ بشر بن کے آیا، اودی نورانیت نو فرق نہیں آیا۔ تے جبریل اوے جڑا حضور دے پیر چم کے جگاندا ہے، تے جے او نوری ہو کے بشری لباس پا سکتا ہے تے آمنہ دا لال جڑا خدا دی خدائی واسطے رسول بن کے آیا، وہ بشری لباس نہیں پا سکتا۔ تھوڑی جی میں ابتدائی گلنا عقیدے دیاں میں دو چار کرنی ہیں۔ میری عادت ہے، میرا کوئی خطاب تو انہوں ایسا نہیں ملے گا جہدے وچ میں عقیدے دی گل نہ کیتی ہو۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ جبریل نو بھیجیا، جبریل انسانی روپ وچ آیا۔ حضرت مریم نے جدو جبریل نو ویکھیا، کیونکہ حضرت مریم کماری سن اور بڑی عزت لوگ کردے سن، بڑی تکریم سی انہاں دی۔ جدو جبریل ہن ظاہر انسانی صورت وچ آیا، انہاں کہا غیر محرم میرے ویڑے آ گیا تے قالت انی اعوذ بالرحمن، آکھن لگیاں میں رب رحمان کو پناہ منگ دیاں، میری حویلی چان آ لیا، من کا ان کنت تقیہ، ہے تو متقی لگ رہے ہیں لیکن خیال کری میری بڑی عزت آ تے ذرا اپنا تعارف کرا، لوگ مینو بڑی عزت دی نگاہ نال ویکھدے نے، انہاں غیر محرم میرے ویڑے ویکھنا تے میرے اوتے انگلی چکن گے، تعارف کرا کون ہے؟ آکھن لگا بی بی ڈر نہ، انما انا رسول ربک۔ جتھے بچے گلاں کر رہے ہیں چپ کراؤ ہے نا۔ انما انا رسول ربک، اے بی بی میں تیری طرف رب دا رسول بن کے آیا۔ میں رسول دا ترجمہ نہیں کیتا، میں رسول ہی بولے ہیں۔ تیری طرف اللہ دا رسول ہے، رسول دا معنی بھیجیا ہویا۔ میں تیری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ہن ہے کون؟ جبریل آدھا رسول بن کے آیا، کیونکہ رسول فرشتہ ہے۔ علماء فرماندے نے رسول فرشتہ ہے۔ اور پھر رسول بن کے آیا تے کس واسطے آیا؟ آدھا لی آہبا لکی غلامن زکیہ، میں تینو پاک پتر دینا ہے۔ کس واسطے آیا؟ ہن تسی مینوں اگے دس چکے ہو پتر کون دیندا ہے، تے پھر جبریل آدھا میں دینا ہے، تے بیان میں قرآن کر رہے۔ انہاں مولویاں نو پوچھو گا تسی یا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بھئی مانو پورا قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے دیندہ رب بھی ہے، پر ڈائریکٹ نہیں دیندہ، دیواندہ یارہ کو لو۔ مریم نو پتر دیتا، جبریل نو وسیلہ بنایا، جبریل آیا آ کے پھوک ماری۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ جبریل امین نے پھوک ماری، جناب عیسیٰ شکم مادرچ منتقل ہوئے، چند گھڑیاں بعد درد شروع ہوئی، چند گھڑیاں بعد ولادت عیسیٰ ہوئی۔ ہن مریم جدو عیسیٰ نو چکیا آکھے مولا تیری رضا تیرا حکم میں راضی ہاں، پر ان لوکاں میرے تے سوال کرنے کہ ادا باپ کتھے، تیرا خاوند کتھے، میں کی آکھاں گی؟ فرمایا نہ گھبرانا نہیں بی بی، تو آکی انی نظرت للرحمن سوما، میں تے چپ رہن دی رحمان دی نظر منی، میں تے بولنا ہی نہیں، میں تے بولنا ہی نہیں۔ جس وقت حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام نو چک کے آئیاں، جیڑا بندہ پوچھے آپ نے یہ آکھا میں بولنا نہیں، میں تے چپ رہن دی منت منی۔ اگو قوم نے آکھیا، لوگاں آکھیا بھئی تیرے کل جواب ہوئے تے بولیں۔ جس وقت اے اعتراض آیا رب فرمایا فاشارت الی، بی بی ہن چپ نہیں رہنا، انہاں نو اشارہ کر، آکھ اینو پوچھو اے قوم، فاشارت الی، اس بچے نو پوچھو اے کون ہے جی دی وجہ تو آج انگلی چکی جے۔ قالو او بولے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بی بی اسی دودھ پیندے نال گل کریے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ ہن عیسیٰ علیہ السلام نو چند گھڑیاں گزریاں نا پیدا ہوئے ہیں، تے مریم کو جدو لوکاں سوال کیتا تے آپ نے اللہ دے حکم نال اشارہ کیتا اینو پوچھو اے کون ہے؟
انہاں کہا بھئی دودھ پیندے بھی بولے ایک گل کر رہے ہیں تے اللہ فرماندا عیسیٰ ماں دی جھولی چو بول کے آدن ہوئے میری ماں نو نہ پوچھو میں نو پوچھو میں کون اللہ دا قرآن بیان کردہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ماشاءاللہ میں تو نہیں آکیا سبحان اللہ کو لیکن تھوڑی سبحان اللہ ٹھیک ہے اور بڑا میرا دل خوش ہویا کہ جڑے اللہ دے کلام تے سبحان اللہ آکھی نہیں تے پورا پورا قرآن پڑھ دے لوگ بول دے نہیں عارف کھڑی دا ایک شیر پڑھ دے آدن واہ 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 گوڑیاں تے کھلو کے سبحان اللہ پہلی قوم ویکھی ہے جڑی سونے انداز نال رب دے کلام تے بولی اللہ توڑا ذوق سلامت رکھے اکثر جگہ تے اس طرح ہوندہ قرآن بڑا ذوق نال سن دے میرا ان دل کردہ تو انہوں آج قرآن ہی سننا کوئی ایک باری محبت نال پھر سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال انی عبداللہ عیسیٰ ماں دی جھولی چ بول پے آکھن لگے مینوں پوچھو میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب کتاب لے کے آیا وجعلنی نبیا تے نبی آ کے نہیں بنیا نبی بن کے آیا بھئی آ کے نبی نہیں بنیا نبی بن کے آیا نبی بن کے آیا اے کئی آدن نا آ کے نبی بنے میں کہا پتر ماں دی جھولی چیزا اعلان کر رہے کہ میں کتاب لے کے آیا تے نبی بن کے آیا ذرا خیال کر اے دودھ پیندہ کون جناب عیسیٰ اے اپنی قوم نو جمع کر کے آکھدا ومبشرا میں تو انو خوشخبری دین لگا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اے میری قوم خوشخبری آن والے میرے تو بعد آن والے اس رسول دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا جس طرح انصر صاحب نقابت کر دینا تے انہاں آکھیا انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہون بس قاضی صاحب تشریف لے آن لگن یا حضرت شاہ صاحب تشریف لے آن لگن یا سیالوی صاحب تشریف لے آن لگن کوئی بھی نہ ظاہر جس عالم دین نو میں تے عالم نہیں میں تے سنیاں دا ایک نکا جا نوکر چوکیدار اور حضور دا ثنا خام علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمان کسی بھی عالم دا نا پکارن مطلب یہ کہ جنہاں نو اے بلا رہن تے عزت دے رہن وہ انہاں تو اتے درجہ رکھ دے انہاں تو اتے درجہ رکھ دے تسی آکھو گے انصر صاحب واہ واہ کیا سونا پڑیا سواد آ گیا بھائی بڑی رب تعالیٰ نے انہاں نو بولن دا انداز دیتا ہے بڑا سونا چاج نال گفتگو کر دیں پھر جدو آ دینا ہون او آ رہے ہیں جدے واسطے انتظار ہو رہا ہے انتظار دیاں کھڑیاں ختم تسی آدھو لگدا یار جڑا ہون آن لگا او انہاں تو ہی اتے تے عیسیٰ علیہ السلام جدو آ کہنا لوگو انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہون او آ رہے جے میرے تو بعد جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا ہون قوم آکھیا اے پیارے عیسیٰ قرآن بیان کردہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی شان انی اخلق لکم من التین کئی اتی الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرم باذن اللہ مٹی دا پرندہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دیں اللہ دے اذن نالو دے جان پہندی او اڑدا ہے ہن اے عیسیٰ دی شان ہے و ابری الاکمہا اننے نو پھونک مار دیں اللہ آنکھ دے دیندا ہے والابرسا برس دا کوڑ دا مریض ہے پھونک مار دیں شفا ہو جاندی و احیی الموتى باذن اللہ مردہ اللہ دے اذن نالو نو زندہ کر دیں دیں و انبئکم بما تاکلون قوم گھروں کھا کے آئے 10 دن کھادا کیے وما تدخرون فی بیوتکم قوم گھر لکا کے آئے 10 دنوں فلانی کھوڑے فلانی شاہ لکا کے آئے ایڈیاں شانوں قوم جانتی سی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے شانہ دیتی ہیں ہون جدو قوم بے کہ اب یہ نبی آدھا انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہون وہ آن لگا جی جنہ دا نام نامی اس میں گرامی آمد ہوئے گا قوم آکھا انہ دی شان توڑے تو اتے ہونی فرمایا ہاں میں تو انہ دا اعلان کرن واسطے آیا انہ دی شان میرے تو اچھی شان ہے میرے تو بلند شان ہے
ਹੁਣ ਕੌਮ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੱਖੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਕ ਲਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਈਸਾ ਅਲੈहि ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋੜਾ ਆਏ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਾ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਾਂ ਬਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ, ਤੋਤਾ ਬਣਾ, ਚਿੜੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਪੋਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਦਾ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਰੂਹ ਹੈ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਦਰਖਤ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵਤ ਆਖਣਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ اے احد کیوں ہلے ہیں؟ تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھلوتے ہیں۔ اگو پہاڑ بھی بول کے آکھے گا سونیا آتش فشاں مادہ نہیں پھٹن لگا، زلزلہ نہیں آن لگا، بم نہیں آن لگا، وت ہلیا کیوں ہے؟ وہ پہاڑ آکسی کہ تواڈا رحمت اللہ پیر میری چوٹی تے لگا، میرے نصیبہ میں وجد تے مجبور کر کے رکھ چھڑے۔ اللہ اکبر یا رسول گل دی سمجھ آئیے تو قوم پوچھ دیو انہاں دی شان، فرمایا میرے کول انا آئے تے آکھ دینا، انہاں کول انا لے جان دی لوڑ نہیں، میرے کول کوڑا آئے تے شفا دینا، انہاں دے کول کوڑا لے جان دی لوڑ نہیں، اسی واسطے اول تے کوڑا مدینے جاندے ہی نہیں۔ بھئی حج دے جتنے ارکان نے حج دے تواڈے چ کئی حاجی بیٹھے ہونے نے ماشاءاللہ، حاجی صاحب تشریف فرمان جنہوں عمرے کیتے انصر صاحب دیگر احباب امینی صاحب یہ جان دے نے مسائل یقینی طور تے سارے جان دے نے، علماء بھی تشریف فرمان ہے۔ حج دے جتنے ارکان نے سارے مکے چ نے، مدینے کوئی رکن نہیں، مدینے کوئی رکن نہیں، یعنی تسی 8 نوں احرام بن کے منا جانا ہے مکے وچ، اتھے رات گزارنی جے، 9ویں دی فجر پڑھ کے پھر تسی عرفات جانا ہے، عرفات بھی مکے چ تے پھر سارا دن گزار کے مغرب دی اذان سننی نے، مزدلفے آ مغرب پڑھنی، بھامے راتی 10 بجے پڑھو، ادا قضا نہیں تے مغرب تے اشارہ لا کے پڑھنی ہیں۔ مزدلفہ بھی مکے وچ راتی کنکریاں چوننیاں، سویرے شیطان وڈے نو مارنیاں، 10 ذی الحج نو جناب سویر 10 ذی الحج فجر تو بعد جا کے اس دی رمی کرنی، یعنی 7 کنکریاں مارنیاں نو، وہ بھی مکے چ۔ پھر اس تو بعد جناب طواف زیارت کرنا ہے، وہ بھی مکے چ، صفا مروہ دی صحیح کرنی، وہ بھی مکے چ، قربانی کرنی، وہ بھی مکے چ، یہ سارے معاملات، قربانی مکے چ، طواف زیارہ مکے وچ، صفا مروہ مکے وچ، یہ سارے کر کے اگر تو طواف زیارت کر لیا، قربانی کر لئی، ٹینڈ کرا، احرام کھول دے، سادہ لباس ہی طواف زیارت کر۔ طواف زیارت جڑا نہیں کردا حج تے گیا ہے، جب تک نہیں کرے گا اتنے تک او دی بیوی او دے تے حرام ہے، اگر عورت نہیں کر دی خاوند حرام ہے، اگلے سال کرسی تے حلال ہو سی۔ اے سارے عمل مکے وچ، پھر جناب 11 ذی الحج واسطے راتی پھر مناج چلا جا، سنت رات اتھے گزار، اگلے دن زوال تو بعد پھر 13واں شیطاناں نو کنکریاں مار، پھر رات گزار، پھر 12 ذی الحج پھر 13ویں شیطاناں نو کنکریاں مار۔ یہ سارے عمل مکے وچ، میں کہا مولا کوئی ایک رکن مدینے یار دے شہر بھی رکھ دیندا، سارے ہی مکے چ رکھ دیتے بھئی، سارے ارکان مکے چ، کوئی ایک رکن مدینے وچ بھی ہوندا۔ آواز آئی مولوی مدینے آپ کوئی رکن نہیں رکھیا۔ میں کیا کیوں نہیں رکھیا؟ فرمایا جی حج دا رکن مدینے ہوندا نا تے پھر ساریاں جانا سی، تے میں نہیں چاہیا کہ اتھے، کیونکہ پھر تے آنا مجبوری سی بھی حج پورا تاں ہونا جے مدینے جانا ہے تے اس واسطے مدینے حج دا رکن نہیں رکھیا۔ وقت پتہ کیویں لگنا سی ایمان والا کیڑا تے بے ایمان کیڑا۔
پھر پتہ کیویں لگدا؟ اس واسطے کہ میرے یار دے شہر جے آنا ہے نا وہ مجبور ہو کے نہ آئے، مصطفیٰ دے عشق وچ چور ہو کے جنہ محبت نال حاضری دینی میرے یار دے در تے حاضری دیو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اہل عشق نے لکھیا کہ جدو 7 چکر لائیے نا کعبے دے تے وہ طواف مکمل کرو تے سامنے ویکھو تے میزاب رحمت دا پرنالا، جس پرنالے تو پانی گردا بارش آئے بیت اللہ دے اتے، او پرنالا گولڈن کلر دا تساں ویکھیا ہونا۔ علماء فرماندے او دا منہ مدینے والے، جدو چکر مکمل ہو جانا پھر ادھے ویکھو تے اینڈ ڈائریکشن ہے جویں اسی آئے نا تے اتھے لکھے ہویا سی 74 چک اس پاسے، تے سانو پتہ لگ گیا بھئی اسی ادھے جانا ہے پہلے کیونکہ 74 آیا نا سی، اچھا 74 اس پاسے جانا ہے۔ او ڈائریکشن بیت اللہ دا پرنالا ڈائریکشن دے رہا ہے بھی چکر اتھے لانے نہیں تے قبولیت اوتھے۔ میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، اور خوب زمزم تو پیا، اے مکے رہن والیا رج رج کے زمزم پیتے، خوب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ ہاں جی، قوم پوچھ رہی کہ تسی پرندہ بنا کے جان پا دیو، مردہ زندہ کر دیو، انہاں فرمایا انہاں کول مردہ لے جان دی لوڑ نہیں، انہاں کول انا لے جان دی لوڑ نہیں۔ مولوی عبدالستار غیر مقلد تفسیر اکرام محمدی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان دو آیتاں دے تحت انہیں لکھیا کہ مدینے وچ ایک یہودی سی، حضور دا بے ادب سی، ہر وقت بے ادبیاں کرنیاں، گستاخیاں کرنیاں، اللہ تعالیٰ انہوں سزا دیتی، انہوں انہیاں کر دیتا، اکھاں دی بینائی سلب کر لے۔ ہون جس وقت او دی اکھاں دا نور ختم ہویا، او نسیا حکیماں طبیباں وال، بڑے بڑے حکیم طبیباں دے علاج کرائے، دوائیاں استعمال کیتیاں، اکھاں ٹھیک نہ ہویاں، اخیر تھک کار کے بہ گیا۔ حکیمہ آکھیا بس بھائی انہیں ساری زندگی گزرنی، ساڑھے کل تیرا کوئی علاج نہیں۔ مولوی صاحب لکھ دن او دی ایک دھی سی، بیٹی سی، جڑی حضور دے دامن نال وابستہ سی، ایمان لکا کے رکھیا، کسی نے دسیا نہیں سی، باپ کو لو ڈر دی سی، لیکن سرکار تے ایمان لے آ چکی سی۔ او سبے نو آکھیا ابا جی سناؤ اکھاں دا کی بنیا؟ آکھے بھئی حکیمہ آکھیا بس انے ہی رہنے، ہن اگو تیری اسانو نہیں نظر آندا تیری اکھاں چ نور آئے۔ اخیر او بچی آکھن لگی ابا جی مینوں اجازت دے تے ایک حکیم ہے جدے کول تو نہیں گیا، اونوں میں جاندی ہاں، مینوں تو اجازت دے میں دوائی لے آواں۔ تے میرا دعویٰ نہیں، میرا ادھے تے یقین کہ جس وقت او دوائی آ گئی نا تیری اکھاں فوراً روشن ہو جائیں۔ آکھن لگا بیٹی او کون ہے؟ مینوں نال لے کے جا۔ بچی کہن لگی بابا چھڑ، اس حکیم دا اے تے کمال ہے، نہ مریض لی جان دی ضرورت ہے نہ مرض دسن دی ضرورت ہے، ایک باری مینوں موقع دے۔ یہودی آکھیا چل پھر جا، مینوں اکھاں نال مطلب ہے، جلدی جا۔ اور بچی ٹر پئی، میرے آقا دے دروازے تے آئی،
آ کے کھلو گئی مصطفیٰ دے انتظار وچ. سرکار گھر تو باہر تشریف لے آئے, مسجد جان لگے, بچی کھلوتی ہے, نہ کلام کیتا نہ گفتگو, آقا دی زیارت کیتی, میرے نبی دی زیارت کیتی. سرکار مسجد وال ٹر پے, بچی پیچھے پیچھے ٹر پئی. میرے آقا اپنے نالین مسجد دے باہر اتارے, سرکار اندر تشریف لے گئے. لکھن والا اہل حدیث مولوی کہ بچی اپنے دوپٹے دا پلڑا زمین تے بچھایا, آقا دے جوڑے چالے ہنج کر کے چھنڈے, جیڑی مٹی آقا دے جوڑیاں دے تھلے لگی سی او دوپٹے وچ لپیٹ کے سینے لا کے گھر آئی. آکن لگی بابا نیڑے آ, دوائی آ گئی. بابا قریبا دوائی لے آئیاں, باپ نیڑے لگا, او سلائی لئی سرمچو لیا, میرے نبی دے قدمہ دی مٹی لائی, اکھ وچ پائی, پھر لائی, دوجی اکھ وچ پائی. آکے لے ابا اکھاں کھول, اوے انہوں کیڑا مان سی میرے مصطفیٰ دی خیرات ہے, ادا دعویٰ نہیں یقین سی کہ اکھاں واپس مل جان گیاں. رب ایدہ کردار نہیں ویکھے گا, نسبت یار وال ویکھے گا. کہ اس مٹی دی نسبت آقا دے قدمہ نالے. جدوں اودے باپ اکھاں کھولیاں, بڑے بڑے حکیم طبیب بھکتا دیتے, لیکن اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں. آقا دے قدمہ دی مٹی چار دی دیر سی, یہودی اکھاں کھولیاں, دوواں اکھاں دا نور واپس آگے. اودیاں دو میں اکھاں روشن. حیران ہو گیا, بیٹی یہ کیڑا حکیم ہے, یقیناً کوئی مدینے تے بھیچے, ڈھل بھی نہیں لگی, دیر بھی نہیں لگی, ہونے تے گئی سے. ایک کیڑا طبیب ہے جنوں میں نہیں جاندا. بچی آکھیا بابا چھوڑ کی کر نہیں, آکھے وقت بھی لوڑ پہ سکدی. کہن لگی مینوں دس چھڈی, اس مجبور کیتا, آکھے نا مینوں جلدی دس ادا نا کی ہے. بچی کہن لگی پھر حوصلہ رکھی, سن ادا تعارف. ایک کوئی حکیم دی دوائی نہیں, بلکہ جس نبی دے خلاف صبح و شام خرافات بکدا سے, اے اس نبی دے جوڑیاں نال لگن والی مٹیاں. میں تیری اکھ وچ پائی, اللہ نے کرم کر دیتا, اے مصطفیٰ دے جوڑیاں دی خیرات. مولوی صاحب لکھیا یہودی دے سینے چ بغض سی, آکھن لگا پہلے کیوں نہیں دسیا, میں محمد دی خیرات نہیں لینی. چھری پکڑ لئی, اکھ وچ ماری, آکھے میں اکھ کڈ چھڈنی. چھری ماری پر کی بنیا, مارن تو بعد باہر کڈی, اکھ دا بگڑیا کٹ نہیں. پھر وار کیتا, اکھ پھر بھی سلامت ہے. دوجی اکھ وچ ماری, اکھ پھر بھی سلامت. بار بار اکھ کڈن دی کوشش کیتی, اکھ دا بگڑیا کٹ نہ. بچی بانب کے آکھیا بابا تیرا مقدر, کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ, اے اکھ وچ بار بار وار نہ کر, کیونکہ اے اس سخی دی دتی خیرات جیڑا ایک واری دے وے, وقت پلٹ کے واپس نہیں آ لیندا ہو. اے او سخی دی دتی خیرات جیڑا ایک واری عطا کرے پھر واپس نہیں لیندا. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تھوڑا جا ذوق دیو مینوں بھی. میں جدو آکھنا نا ہمارا نبی, میں ہاتھ کھڑا کرنا, ہر بندہ باں کڑ کے آکھے ہمارا نبی. جدا جدا حضور علیہ السلام دی ذات تے ایمان کامل ہے کہ سرکار کرم کر دیں, صرف او کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں تے میرے اعلیٰ حضرت ترجمانی کر رہے ہیں. کون دیتا
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیونکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اعلان کرنی سا ہے۔ میں اگے عرض کیتا نا کہ قرآن عشق نال پڑھو نا محبت نال، میں تو انہوں یہ بھی آکھیں میرا دل کردہ قرآن پڑھا، ادھے تو زیادہ تے ٹائم میں ٹپائی بیٹھا، دیکھ لو پھر اوکھا سوکھا جڑا رہ گیا وہ بھی ٹپا ہی لینا۔ ایک باری محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ایک قرآن میرے آقا دے عشق نال پڑھ، میرے مصطفیٰ دی محبت نال پڑھ، اے دور کرن نہیں آیا، نبی نال قریب کرن آیا۔ اگر عشق نال پڑھ تینو ہر آیت ہر لفظ میرے نبی دی نعت نظر آئے۔ میں تے عشق نال پڑھا، میں پہلا پارا کھولا، میں نو نظر آندہ ربنا وبعث فیہم رسولا، دوسرا پڑھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیسرا پڑھا ثم جاءکم رسول، یہ چوتھا پڑھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ پنجواں کھولا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ میں تے عشق نال پڑھدا کیونکہ سانو عشق والیاں پڑھایا۔ ایک قرآن او دے کولو سن جدا ہاتھ میرے علی دے ہاتھ وچ ہوے، جدا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ ہوے، جدا ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ وچ ہوے، جدا ہاتھ امیر ملت دے ہاتھ وچ ہوے، جدا ہاتھ میاں شیر ربانی دے ہاتھ وچ ہوے، اے اونوں پوچھ جے قرآن دا 6واں پارا پڑھے گا نظر آئے گا قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین، 7واں پڑھے گا تے اطیع اللہ و اطیع الرسول، 8واں پڑھے گا وبذالک امرت وانا اول المسلمین، 9واں پڑھے گا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، 10واں پڑھے گا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، 11واں پڑھے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، 12واں پڑھے گا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، 13واں پڑھے گا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، 14واں پڑھے گا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، 15واں پڑھے گا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کتنے ہو گئے؟
15 آیتاں تے میں پڑھ بیٹھا آدھیں جی سنی قرآن نہیں پڑھتے میں کہا جی میں ایسا پڑھے ہیں جی کو پڑھ کے تے دکھائے